بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پاکستان میں اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ ایک طرف جو ہے الیکشن کی بات ہے تو 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے، لیکن وہ الیکشن کتنے متنازع ہوتے ہیں، کتنے فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں، اس کی ابھی فیصلہ ہونا ہے۔ فی الحال جو ہے اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے الیکشنز جو ہیں اس پہ بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھائے جائیں گے۔ چلیں وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ ہمارا بحث بننا چونکہ معاشی پروگرام میں بنتا نہیں ہے۔ بحث یہ بنتی ہے کہ آیا جو سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں وہ ملک کی گراؤنڈ ریالٹی کے حساب سے اپنے منشور تو دیا ہی نہیں، خیر نون لیگ نے تو دیا ہی نہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کوئی پوائنٹ بول دیے، منشور تو سامنے آئے نہیں، اور پی ٹی آئی نے بھی دینا تھا، پی ٹی آئی کا تیار ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے، وہ بھی شائع نہیں ہوا ابھی تک۔ تو کہ جو منشور میں جو ان کی باتیں وہ پاکستان کی معاشی حقائق کے برعکس ہیں۔ اب جیسے وہ جلسے کر رہے ہیں آج کل، تھوڑا تھوڑا میں سنتا تو ہوں نہیں، لیکن وہ آ جاتی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو ہیڈ لائن۔ نواز شریف صاحب منصیرہ گئے تو وہاں ایئرپورٹ بنوا رہے تھے وہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کل وہ کسی ننکانہ صاحب گئے تو اس کو ماڈل سٹی بنوا رہے تھے۔ شہباز شریف جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تقدیر ہی بدل دیں گے، وہ جدھر جاتے ہیں ان کا نعرہ نہیں چینج ہوا ابھی تک۔ وہ حسن نثار صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر 15-20 الفاظ جو یہ بار بار بولتے ہیں اگر وہ ہٹا دے تو یہ گوگے ہو جائے۔ اسی طرح بلاول صاحب بھی جو ہے وہ جاتے ہیں، وہ تانا دے رہے ہیں کہ جی لاہور میں ترقی نہیں ہوئی۔ آج مریم تانا دے رہی تھی کہ 15 سال سے سندھ کا کیا حال ہوا ہے۔ تو مطلب انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے ملک کے زمینی حقائق کیا ہے، ملک کدھر جا رہا ہے کیا نہیں ہے۔ دس ایڈز ٹو انسرٹنٹی، یعنی کہ یہ غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کر رہا ہے۔ بہرحال دوسری طرف کیئر ٹیکر حکومت بھی جو ہے وہ وقت سے تیز چلنے کی کوشش کر رہی تھی، اب وہ بالکل جو ہے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے، جو مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ آئی مے بی رانگ۔ وہ کیسے ہم سنتے آ رہے تھے کہ جی گردشی قرضے جو ہے اس پہ جو ہے کیئر ٹیکر نے جو ہے فارمولا بنا لیا ہے، اور جو ہے صنعت جو ہے تیل اور گیس کی اس کو جو ہے بحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ خبریں تھی کہ یہ جو ہماری تیل کی کمپنیاں ہیں انہوں نے ریکوڈک میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، تو ان کی سرمایہ کاری بھی شاید سعودی عرب وغیرہ خرید لیں گے یا عرب ممالک۔ تو ابھی سرکولر ڈیٹ میں جو ہے خبر بنی کہ جی فارمولا طے ہو گیا ہے، اور جو توانائی کے وزیر ہیں انہوں نے جو ہے کیبنٹ میں دے دیا ہے، اور پھر کیبنٹ سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کیبنٹ میں کل وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ اس کو اور بہتر کریں، اس میں بھی گنجائش ہے۔ تو اب میرا تو اپنا خیال یہی ہے کہ اب تو دن کتنے رہ گئے ہیں، آج اگر 25-24 ہو گئی ہے تو 12 دن تو رہ گئے الیکشن میں، 13 دن۔ تو 13 دن میں یہ مطلب کیبنٹ کے پاس واپس جائے گا، یہ فیصلہ کرے گی، تو بہتر یہی ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور ہوگا بھی ایسا ہی، آپس کی بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ ہماری کیئر ٹیکر وزیر خزانہ نے شروع کی، اس میں کافی میرٹ بھی ہیں بہت ساری چیزوں میں، لیکن اب مینڈیٹ ان کا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، یہ سوال تھا۔ بہرحال وہ مینڈیٹ بھی نہ بنے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ان کو جو ہے ان کی کابینہ سے اور ایس آئی ایف سی سے گو اہیڈ ہوا تھا، انہوں نے اس پہ کام کیا۔ وہ جو ہے پتہ یہ چلا کہ جب وہ اپروو ہوا جنوری کی 3 تاریخ کو غالباً، تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ایف بی آر اور وہ وزارت خزانہ آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اور وزارت خزانہ آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پھر اس میں اخبارات کے ذریعے پتہ لگا کہ کچھ انٹروینشن ہوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کی، انہوں نے دونوں کے درمیان کوئی پیچ اپ کرایا، ایک مڈل گراؤنڈ اچیو کیا۔ وہ مڈل گراؤنڈ جب وزیر اعظم صاحب کے سامنے گیا تو وزیر اعظم صاحب نے پھر اس پہ کہہ دیا کہ اس پہ اور مزید کام کریں، ابھی وہ مطمئن نہیں ہے۔
تو وہ کام بھی رہ گیا. تو پھر تیسری چیز ایک آئی، وہ پی آئی اے اور کچھ چند ایک پرائیویٹائزیشنز کرنی تھی اور وہ بڑی تیزی سے کرنی تھی. اس کے لیے خاص طور پہ جو ہے پرائیویٹائزیشن کے وزیر لائے گئے، فواد حسن فواد صاحب. حالانکہ اصولی طور پہ کیئر ٹیکر کے طور پہ پرائیویٹائزیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس پہ سوالیہ نشان بھی اٹھ سکتے ہیں. اور ایک آپ کو پتا ہے کہ نیب کے کیس شروع ہو جاتے ہیں پھر اس طرح کے، اور وہ پھر 20 سال 15 سال تک کنکلوڈ بھی نہیں ہوتے، اور ایک اخباروں میں بھی جگہ ضائع، ٹی وی میں بھی جگہ ضائع. تو یہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. بہرحال اس کا بھی ہیڈز اپ دیا، کیونکہ پی آئی اے کے حالات تو بہت ہی ماشاءاللہ. سعد رفیق صاحب نے آخری 18 مہینے میں، اس سے پہلے سرور صاحب نے بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، پھر انہوں نے بھی نہیں چھوڑی. تو تمام جو ہے حالات اس کے بھی خراب ہو گئے تھے. تو یہی کہا جا رہا تھا کہ پی آئی اے جو ہے 2 حصوں میں بنا دی گئی ہے، گڈ پی آئی اے، بیڈ پی آئی اے. گڈ پی آئی اے میں صرف پی آئی اے کے روٹس ہوں گے، بیڈ پی آئی اے میں سارے اس کے قرضے، فالتو جو لیبر ہوگی، جو بھی ان کے سٹاف ہے، اس کو ڈال دیا جائے گا. اچھی پی آئی اے کسی اچھی ملک کی G2G کسی گورنمنٹ کے دوسری گورنمنٹ کو دے دی جائے گی. اس میں نام آ رہا تھا کہ کوئی بھی مڈل ایسٹ کی جو ہے ایئر لائن اس کو ٹیک اوور کر لے گی. پھر بعد میں آیا کہ جی نہیں، 50% شیئر جو ہے نا مقامی کے بھی ہونے چاہیے. تو اس میں کچھ بزنس مینوں نے بھی کھڑا ہونا تھا. تو پھر وہیں پہ سوالات آ گئے کہ وہی 1990 کی ریپیٹ کے. 1990 میں جب سرکاری ادارے اسی طرح بینک وغیرہ بیچے تھے، تو منظور نظر لوگوں کو جو ہے مفت کی قیمت میں مل جائے کہ پھر ایسا نہ ہو جائے، ریپیٹ نہ ہو جائے. تو وہ بھی جب چل رہا تھا، معاملہ چل رہا تھا، تو وہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو بھی کہہ دیا کہ اب آئندہ آنے والی حکومت اس کو کرے گی. تو وہ کام بھی ٹھوس ہو گیا. تو بھائی یہ سمجھ آنی چاہیے تھی. آپ انیشلی آئے 3 مہینے کے لیے تھے، پھر 6 مہینے ہو گئے فار سم ریزن، ڈی لمیٹیشن ہے، سپریم کورٹ کے فیصلہ، سارا کچھ. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ کام ہمارے نہیں ہے، نمبر 1. اور اگر ہم ان کو کرنے جائیں گے تو یہ نامکمل ہوں گے، اس میں پیسہ بھی خرچ ہوگا، ریسورسز بھی خرچ ہوں گی. تو یہ تو میں نے 3 چیزیں آپ کو سامنے بتائی. پھر ایک ملک میں آپ کو پتا ہے کہ نظام حکومت چلتا ہے، اور نظام حکومت میں ایک چیز انشور کی جاتی ہے کہ تمام جو سہولتیں ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور وہ چلتی رہے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ کابینہ میں ابھی تک کہیں پہ کسی نے وفاقی وزیر آئی ٹی کو جو ہے نہیں بلایا کہ ملک میں 1 مہینے میں 3 یا 4 دفعہ غالباً آپ کا انٹرنیٹ سلو کیا یا بند ہوا. اس سے obviously ٹو بی ویری آنےسٹ وہ یہ 3-4 دفعہ اس وقت ہوا جب پی ٹی آئی کی ایک ورچوئل ایکٹیویٹی تھی. 1 منٹ کے لیے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، پی ٹی آئی کی نہیں تھی. لیکن یہ کیوں ہوا؟ ایک دفعہ تو شٹ ڈاؤن سمجھ آتا ہے، دوسری دفعہ کیوں ہوا، تیسری دفعہ کیوں ہوا، چوتھی دفعہ کیوں ہوا؟ پھر اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سلنگی صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اگلے 3 مہینے تک شٹ ڈاؤن آتے رہیں گے بابا، شٹ ڈاؤن ان کے حساب سے بابا آتے رہیں گے. تو اور کیوں آتے رہیں گے؟ کوئی انسٹالیشنز ہو رہی ہیں ان کے بقول. اب کون سی انسٹالیشنز ہو رہی ہیں کہ وہ جو ہے بار بار شٹ ڈاؤن آئیں گے؟ ویسے ہی ہماری ترقی، ایکسپورٹس وغیرہ 10 چیزوں کا مسئلہ ہے. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کابینہ نے سوال کیا ہو، وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہو، اور کسی ادارے نے نوٹس لیا ہو، ایسے ہی جانے دیا. لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک چیز پہ میرا ایمان ہے، کنٹری کم فرسٹ. جب وین اٹ کمز ٹو کنٹری، تو کنٹری کا ایک ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کی ایک ایک پائی کا دفاع کرنا ہے، یہ میرا ایمان ہے. اب یہ جو ساری ایکسرسائز ہوئی، اس سے کیا ملک کا نقصان نہیں ہو رہا؟ ایک طرف اگر ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں سیاستدان کا اس نے رشوت لے لی ہے، اس نے توشہ خانہ سے یہ لے لیا تو اتنے کروڑ کا سرکاری خزانہ، یہ تو اربوں میں نقصان ہے. تو اس پہ کوئی نوٹس نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال کی جسے کہتے ہیں نا کہ شکل اختیار کر گیا ملک میں ہر جگہ. آج ہم نے دیکھا اس کی ایک ریفلیکشن اسٹاک مارکیٹ میں دیکھی. پی آئی اے کی جب سے خبر آئی، پی آئی اے اوپر جا رہا تھا پہلے، اب پی آئی اے نیچے آنا شروع ہو گیا. گردشی قرضوں کی خبر آئی تو وہ جو ہے پہلے خبر آئی تھی اوپر جا رہا تھا، اب یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو منع کر دیا.
تو وہ کمپنیاں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. اب آئی ایم ایف پروگرام جو ہے، ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں آئی ایم ایف اگلی دفعہ کب آ رہا ہے، وزارت خزانہ اس پہ ابھی تک کوئی بریفنگ نہیں دے رہی کہ اب وہ فروری میں آنا تھا، فروری میں آ رہے ہیں، مارچ میں آ رہے ہیں، کیا ہونا ہے اس میں، کیا سلسلے ہیں. اصولی طور پہ آئی ایم ایف کی جو ڈیٹیل رپورٹ آئی ہے اس پہ وزارت خزانہ کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. کوئی بھی سیاسی حکومت ہوتی تو اس کو کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں جو ہیں دس ول ایڈز ٹو انسرٹنٹی، اور یہ جو ہے اب ایک انسرٹنٹی جو پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری ایک مہینے میں آئی تھی نا، 1.5 مہینے میں، وہ پھر الحمدللہ جب کیئر ٹیکر آئی تو وہ اس میں جو ہے جھاگ بیٹھی. لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ واپس سے ری باؤنڈ ہونا شروع ہو گئی. بہرحال ان ساری جسے کہتے ہیں پریشان کن باتوں کے بیچ میں اچھی خبر یہ ہے کہ ملک میں شرح سود نہیں، لیکن شرح سود جو مارکیٹ میں جس پہ کاروبار ہوتا ہے اس میں کافی نیچے آ گیا ہے. 3 ماہ کا جو سود ہے ٹی بل جسے کہتے ہیں وہ 20.33%، آج سے 1 سال پہلے وہ 22.65%، تقریباً 2.5% کا فرق پڑ گیا. اسی طریقے سے 6 ماہ کا 20.45%، 1 سال پہلے 22.87% تھا، یہ بھی 2.5% کا فرق پڑ گیا. 1 سال جو ہے 20.5%، 1 سال پہلے 22.93% تھا، یہاں پہ بھی 2.5% کا فرق پڑ گیا. 3 سال کا جو پیپر تھا وہ 16.87%، 1 سال پہلے وہ 19.47% تھا، تو یہ بھی 2.5% کا فرق پڑ گیا. تو یہ ایک اچھی خبر ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر یہ اس میں مزید گراوٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن اب مہنگائی کی شرح کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ ابھی تک وہیں کھڑی ہے. تو اوور آل غیر یقینی صورتحال ہے، اور اس غیر یقینی صورتحال کا کم از کم معیشت کو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کرے یہ جلد از جلد الیکشن ہو، اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو، اور جو جیتے اس کو حکومت کا اختیار دیا جائے. لیکن جیت کے جن کو حکومت کا اختیار ملے گا، ابھی تک تو وہ جو ہے عوام سے زمینی حقائق کے حساب سے وعدے نہیں کر رہے. تو اب عوام سمجھدار ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ عوام کافی سمجھدار ہو گئی ہے، جھانسے میں نہیں آئے گی. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.